بکفرہم وقولہم، اور بوجھ ان کے کفر کرنے کے اور باتیں کرنے کے، علی مریم مائی مریم کے خلاف، بہتانا عظیما، بڑا بہتان باندھ کر، دو کفر اور وقولہم، اور ان کے اس کہنے کے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم قتل کر چکے ہیں مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم خدا کے پیغمبر تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ پیغمبر کہہ کے قتل کر دے گا؟ مفسرین نے اس پر تھوڑا سا استعجاب کیا ہے، اور آخری سے اس میں یہ ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم تھے ہی خدا کے پیغمبر، اس کا مقام اللہ بیان فرماتے ہیں، تو انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو قتل کیا وہ خدا کے پیغمبر کو قتل کیا۔ وما قتلوہ، انہوں نے قتل کہاں کیا؟ وہ قتل نہ کر سکے حضرت عیسیٰ کو۔ وما صلبوہ، نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، ولکن شبہ لہم، لیکن حضرت مشتبہ کر دیے گئے ان کے لیے۔ مفسرین نے یہاں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن تین باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ نہ مرے ہیں، نہ مقتول ہیں، نہ مصلوب ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن اور سنت دونوں کے نصوص ناطق موجود ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ احادیث متواترہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور قرب قیامت میں نزول کیا گیا۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جمع کی ہے، کتاب شاہ صاحب کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے ظالم بادشاہ کو نالش کی، شکایت کی، اس نے پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ یہاں دو قول ہے، مدارک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ میری شکل ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جس کو چاہتے متشکل کر دیتا، تو ایک شخص تیار ہو گیا۔ دوسرا قول جو ابن جریر نے سندن صحیح نقل کیا ہے، اور آلوسی نے بھی اس کو ترجیح دی، اور قرطبی نے بھی اور ابو حیان نے بھی، وہ یہ ہے کہ نہ، ظالم بادشاہ نے جن سازشیوں کو حضرت کو پکڑنے کے لیے اندر بھیجا، تو کہتے ہیں یہود اندر جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ جانتے تھے۔ تو جو ظالم اندر چلا گیا حضرت عیسیٰ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، وہ بالکل متشکل ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ تا زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ یسوع ناصری، عیسیٰ مسیح اندر نہیں ہے، وہ لوگ اس کو یسوع ناصری کہتے ہیں۔ یروشلم کا واقعہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا، ڈر کے مارے اب کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، تو آپ ہی تو ہے۔ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور پھر اوپر سولی پہ لٹکا دیا، یا اوپر لٹکا کے پھر مارا اور قتل کیا۔ لیکن انہیں یہ تشویش ضرور ہوئی کہ ہم نے چلو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ پھر سمجھ گئے کہ ہمارے آدمی میں تو یہ کمال نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خیال میں خدا کا بیٹا تھا، اپنے پاس باپ نے بلا لیا۔ جیسے باپ دبئی میں بیٹھا ہوں نا، پاکستان کے حالات خراب ہے، بیٹے دبئی آ جاؤ، ولیکن شبہ لہو، کبھی ایسا ہو جاتا ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا نظام عجائب سے جمع ہے۔ ان کی والدہ کا نظر سے پیدا ہونا،
مریم کا جیسے پلنا بڑھنا، بے موسم پھل کا آنا، ان کے بطن سے بغیر مس بشر کے عیسیٰ متولد ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقمہ ابرص اور آما کو ٹھیک کرنا، انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم کا نظارہ دکھانا، اموات کو دوبارہ اٹھانا، احیاء الاموات، انی احیی الموتى باذن اللہ، یہ سارے عجائب جمع کرو تو یہ عجیب و بہت کم نظر آ جائے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت کو زندہ تابندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے حواری کو کیوں متشکل کیا، شریعت عیسوی میں اس طرح قربانی جائز تھی۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اندر گیا اس کا کیا قصور تھا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ واضح۔ اللہ، اس میں اشارہ ہے کہ غلط سوال پر سائل کو سزا ہوگی اور مسئول عنہ کی عزت میں اضافہ ہو، تسلی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ کو غلط سوالات پر صبر کے نتیجے میں سلطانی مبین ملا ہے تو حضرت آپ کو کتنا بڑا مقام ملے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوئی طور ان کے عہد میثاق کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، کہا ان کو ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ شہر میں دروازے سے سجدہ کر کے، یعنی 2 رکعت شکرانے کا پڑھ کر۔ تحیت البلد بھی ہے، ابن سنی نے لکھا ہے عمل اليوم واللیل میں، کسی نئے شہر میں کوئی وارد ہو جائے 2 رکعت پڑھ لے، خدایا اس کے شر سے مجھے بچا، یہاں کی خیر و عافیت نصیب فرما۔ جیسے سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں، سفر سے واپسی پر 2 رکعتیں۔ دیکھیے ابن سنی کی عمل اليوم واللیل۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان سے لا تعدوا فی السبت، تجاوز نہ کرو سنیچر کے دن میں۔ سنیچر کے دن کے ساتھ زیادتی کی جاتی، یہاں جمعے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے وعدہ پکا، گاڑا یعنی پکا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بوجہ توڑنے ان کے عہد و پیمان کو، ایک، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، 2، اور کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بوجہ قتل کرنے ان کے پیغمبروں کو ناحق، 4، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے سے کہ ہمارے دل پردوں میں ہے، 5، یہ 5 ہو گیا، 5 پیر، 5 آ گئے، کہتے ہیں ہم 5 پیری، پیر تو ایک ہوتا ہے، 5 تو ہوتے نہیں۔ کسی زمانے میں 5 بزرگ ایک پہاڑ پہ بیٹھا رہے، اس کے نیچے جو بستی آباد ہے اس کو 5 پیر کہتے ہیں، اور بہت تاریخی گاؤں ہے۔ رحلہ کے اندر ابن بطوطہ نے اس کا ذکر کیا، جب وہ ہندوستان سے گزر رہے تھے، وہ چین جا رہے تھے تو اسی راستے سے گئے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مہرے لگائی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہی جزا ذکر ہو رہی سزا، بعض کہتے ہیں کہ وقولہم قلوبنا غلف، یعنی جازیناہم، ہم نے ان کو سخت سزا دی۔ کبھی کوئی سزائے معنوی ہوتی، الفاظ میں موجود نہیں ہوتی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا۔